بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے شرح میت کے گزشتہ سبق میں شرح میت کا خطبہ اور مقدمہ ان کے حوالے سے ترجمہ تراکیب پڑھی۔ اس سبق میں ہم پہلی نوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا مصنف نے فرمایا کہ ان میں سے جو سماعی عوامل ہیں ان کی آگے 13 انواع ہیں، تو 13 میں سے پہلی نوع النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا۔ پہلی نوع ان حروف کے بارے میں ہے جو فقط اسم کو جر دیتے ہیں، اور انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے، اور یہ 17 حروف ہیں۔ تو یہ 4 ترکیبیں ہیں جو ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی، سب سے پہلی ترکیب النوع الاول حروف تجر الاسم۔ ہم مفردات کو دیکھ لیں۔ جی، النوع اکیلا، مفرد، اسم، علامت کیا ہے؟ الف لام، معرب مبنی، معرب، اسم آ گیا تو اس میں متمکن، کون سی قسم؟ پہلی، مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے جی۔ کون سی حالت میں ہے؟ حالت ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ حالت رفع میں ہے، النوع الاول، اور رفع کس وجہ سے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ قاعدہ ہم دوبارہ دہرا لیں گے، فی الحال اس کو یہ دیکھتے ہیں۔ عامل یا معمول، اصلی یا تبعی؟ اصلی۔ کون سی قسم ہے جی؟ مرفوعات۔ مرفوعات کی 8 قسموں میں سے جی مبتدا۔ لیں جی، اس کے بارے میں ایک چیز واضح ہو گئی، ہم نے اس کو افرادی اور ترکیبی حیثیت سے کچھ دیکھ لیا۔ اب اگر دونوں چیزوں کو دیکھا جائے، النوع الاول، ٹھیک ہے، تو ان کو آپس میں کیا بنائیں گے ہم؟ قاعدہ ہم نے پڑھا، جب ترکیب میں 2 معرفہ اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے اکثر پہلا موصوف اور دوسرا صفت بنتا ہے، تو ہم النوع کو کیا بنائیں گے؟ موصوف۔ الاول، یہ چونکہ اس میں تفضیل ہے، صیغہ صفت ہے، اس میں ہم پہلے ہوا ضمیر نکالیں گے، اول صیغہ صفت، ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت فاعل جو ہے وہ موصوف کی طرف لوٹ رہا ہے، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ موصوف کی صفت بن جائے گی، موصوف کی صفت۔ جب ہم نے موصوف صفت انہیں کہہ دیا تو ترکیب کے اعتبار سے صرف اتنا ہی، یہ لفظ کی کون سی قسم بنی؟ مرکب، ٹھیک ہے جی۔ مرکب کی کون سی قسم؟ غیر مفید۔ غیر مفید کی کون سی قسم؟ توصیفی۔ توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ جس کا پہلا جز موصوف اور دوسرا صفت ہو۔ پھر یہ صفت کون سی ہوگی؟ صفت بحالہ۔ صفت، بھی صفت کی 2 قسمیں پڑھی تھی نا ہم، ایک تو یہ ہے کہ موصوف میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، دوسرا یہ ہے کہ موصوف کے متعلق میں پائے جانے والے معنی۔ اب یہ اول جو ہے یہ موصوف میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کر رہی ہے، تو یہ ہوگی صفت بحالہ، اور صفت بحالہ کتنی چیزوں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے؟
بیک وقت 4 چیزوں میں، ویسے 10 چیزیں ہیں، اعراب جس میں رفع نصب جر آتا ہے، مفرد تثنیہ جمع، اور تذکیر و تانیث تعریف و تنکیر، اور ان میں سے یہ چونکہ 4 مختلف ان کی اقسام بنتی ہیں، اعراب الگ قسم بن گئی، افراد و تثنیہ جمع الگ، تذکیر و تانیث الگ، تعریف و تنکیر الگ، تو پہلا معرفہ دوسرا بھی معرفہ، پہلا مرفوع دوسرا بھی مرفوع، پہلا مذکر دوسرا بھی مذکر، ٹھیک ہے جی، پہلا مفرد دوسرا بھی مفرد، تو چاروں حوالوں سے مطابقت موجود ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم النوع الاول اس کو کیا بنا لیں گے، ما بعد کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک قاعدہ یہ بھی پڑھا جب ہم نے مبتدا اور خبر کی بات پڑھی تھی قافیہ میں ہدایت النحو میں، کہ کسی بھی جملے کے اندر 2 اسم اکٹھے ہو جائیں جن میں سے پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر بنائیں گے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ موصوف صفت میں سے مطبوع یعنی موصوف کا اعتبار ہوتا ہے، تو موصوف کیا ہے، معرفہ، آگے حروف نکرہ، تو ایک ہی جملے کے اندر معرفہ اور نکرہ اکٹھے ہو گیا تو پہلے کو ہم کیا بنائیں گے، مبتدا، کیا بنا دیں گے جی، مبتدا بنا دیا۔ آگے آ گیا جی حروف، حروف کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی۔ کلمات ثلاثہ میں یہ کیا ہے جی، مفرد، لفظ مستعمل کی کون سی قسم، اس کو مفرد بنا لیں، مفرد کی کون سی قسم، اسم، تنوین ہے نا بھئی، علامت موجود ہے، حروفن، علامت کیا ہے، تنوین، مرب ہے، اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے، حرف کی جمع ہے، یہ جمع مکسر منصرف، کون سی قسم ہے جی، کون سی حالت میں ہے، حالت رفع میں، رفع کس وجہ سے آ رہا ہے، خبر ہونے کی وجہ سے، کس وجہ سے، خبر ہونے کی وجہ سے، عامل ہے معمول، اصلی طبعی، اصلی ہے بھئی، خبر بن رہی ہے نا ڈائریکٹ، اچھا اصلی ہے جی، مرفوعات میں سے ہے، منصوبات میں سے یا مجرورات میں سے، مرفوعات کی کون سی قسم ہے جی، خبر، مبتدا کی خبر، اچھا جی، اب ما بعد سے اس کا تعلق قائم کریں تو پھر یہ ابھی خبر نہیں بنے گا بلکہ کیا کریں گے، اس کو پہلے موصوف بنائیں گے اور ما بعد اس کی صفت بن جائے گا۔ اچھا جی، یہاں ہم نے اس کو موصوف بنایا، تجر الاسم، یہ تو جملہ ہے، اس حوالے سے ہم نے قافیہ ہدایت النحو دونوں میں یہ بات پڑھی کہ موصوف کی صفت جملہ آ جاتی ہے، اکثر مفرد ہوگی، کبھی کبھی موصوف کی صفت جملہ بھی آ جاتی ہے، اور جملہ میں پھر عام ہے، جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، یہاں کون سا ہے جملہ، فعلیہ، چونکہ شروع میں فعل آیا ہوا ہے اس لیے یہاں جملہ فعلیہ یا موصوف کی صفت بن رہی ہے۔ تو جرہ یا جرو، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد، مضاعف ثلاثی اسباب ناصرہ ینصرو، ہم اس سے تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں جی۔ تجرو یہ کیا ہے جی، مفرد فعل، علامت کیا ہے، مضارع ہونا، کون سی قسم ہے جی، مرب ہے مبنی، مرب کی کون سی قسم، فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی، تو یہ ان دونوں سے خالی ہے۔ اچھا جی، آگے
یہاں فعل مضارع کس حالت میں ہے؟ اس کی اعرابی حالت کون سی ہے؟ حالت رفع میں ہے. کس میں ہے؟ حالت رفع میں کب ہوتا ہے؟ جب عوامل نواسب و جوازم سے خالی ہو. تو اس سے پہلے نہ کوئی ناصب ہے نہ کوئی جازم ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. عامل ہے معمول ہے، دونوں حیثیتیں ہیں جی. معمول بئی معنی ہے، مرفوع بن رہا ہے نا، تو اس کے اندر عامل جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا عوامل نواسب و جوازم سے خالی ہونا جی. معمول ہے، معمول کی پھر ایک تقسیم یہ بھی ہوتی ہے، معمول اسمی اور فعلی. تو یہ کون سا معمول ہے، اسمی یا فعلی؟ معمول فعلی. اچھا جی. تو اس کی دوسری حیثیت عامل والی بھی ہے. عامل ہے، عامل کون سا ہے؟ لفظی یا معنوی؟ سماعی یا قیاسی؟ قیاسی کی 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ فعل مطلقاً. مطلقاً مطلب لازم ہو یا متعدی. اور یہ یہاں کیا ہے؟ فعل متعدی ہے، یعنی فاعل کو رفع بھی دے گا اور مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. اب تجر صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مطلق مثبت معروف، اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب فاعل. ہم نے یہ بات پہلے بھی بار بار پڑھی کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ظاہر کبھی اس میں ضمیر. اس میں ظاہر مضارع کے 2 صیغوں میں ہی بنتا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. ان میں فاعل اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے اور اس میں ضمیر بھی. باقی جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان میں فاعل اس میں ضمیر ہی ہوتا ہے، اس میں ظاہر نہیں ہوتا. اور ان 12 میں سے 3 صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر ہمیشہ پوشیدہ ہوگی، اور 9 صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر بارز ہوگی. وہ 3 کون سے ہیں؟ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. ان میں ضمیر مستتر ہوگی، اور ان کے علاوہ جو باقی 9 ہیں ان میں ضمیر بارز ہوگی. اور یہ جو 2 صیغے ہیں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان میں ضمیر اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو تو پھر ان کے اندر فاعل اس میں ضمیر مستتر ہوگی. اور دوسرا قاعدہ ہم نے ماقبل میں بھی پڑھا جب ہم نے اسق اللہ سراح اس کی ترکیب کی تھی، وہ یہ ہے کہ فعل کے اندر فاعل کب ہوگا؟ اگر فعل شروع میں آئے، جملے کے شروع میں آئے تو اکثر فاعل اس میں ظاہر ہوگا، اور اگر درمیانے جملہ آئے تو اکثر فاعل اس میں ضمیر ہوگا. اب یہاں فعل درمیان میں آ رہا ہے تو فاعل کیا ہوگا؟ اس میں ضمیر. اور وہ ضمیر کیا ہے جی؟ ہیا. تجر فعل بفاعل. اور ہیا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ موصوف کی طرف. اب موصوف جمع ضمیر واحد مؤنث، اس حوالے سے بھی ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جمع مکسر ہو، کوئی کلمہ جمع مکسر ہو تو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اس کی صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے، اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر واحد مؤنث آ سکتی ہے، اور اس کا صلہ واحد مؤنث آ سکتا ہے. اگر مبتدا ہے تو اس کی خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے. تو یہاں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کیا ہوگی؟ واحد مؤنث، کیونکہ یہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. ہم نے جہاں فعل اور فاعل کے احکام پڑھے تھے وہاں آپ نے یہ مثال بھی پڑھی تھی، الرجال قامت. الرجال، تو وہاں فاعل جمع مکسر ہے،
جو ترکیب کے اندر مبتدا اور آگے ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ضمیر کون سی لوٹ رہی ہے جی؟ واحد مؤنث، کیونکہ اگر کلمہ جمع مکسر ہو تو اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے، وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ اور ما بعد اسم جو ہے الاسم، یہ کیا بن جائے گا ترکیب میں؟ مفعول بہ۔ اسم سے باس ہم بسم اللہ کے اندر پہلے ہی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، مفردات کے حوالے سے، اعراب و بنا کے حوالے سے، عامل و معمول کے حوالے سے۔ یہاں یہ معمول ہے، کس کا معمول ہے؟ تجر فعل کا، کہ مفعول بہ بن رہا ہے، منصوبات میں سے ہے۔ لیکن تھوڑی سی حیثیت بدلی، ہم پھر بات کر لیتے ہیں۔ وہاں یہ مجرور تھا، یہاں یہ منصوب ہے۔ تو اسم جو ہے مفردات کے اعتبار سے یہ کیا ہے جی؟ اسم ہی ہے۔ علامت کیا ہے؟ الف لام کا آنا۔ مورب ہے، مورب کی کون سی قسم؟ اس میں متمکن ہے، اس میں متمکن کی 16 میں سے کون سی قسم ہے؟ مفرد منصرف صحیح ہے۔ کس حالت میں ہے؟ حالت نسبی میں۔ حالت نسبی، نسب کس وجہ سے ہے؟ فعل کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ عامل ہے، معمول ہے؟ معمول ہے جی۔ معمول اصلی ہے، تبعی ہے؟ اصلی ہے۔ اصلی مرفوعات میں سے ہے، منصوبات میں سے ہے، مجرورات میں سے؟ منصوبات میں سے ہے۔ منصوبات کی 12 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ مفعول بہ۔ تو اس کی ترکیبی حیثیت کا تعین ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ واضح ہوگی بات؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف کی صفت، صفت نہیں کہنا۔ ٹھیک ہے، آپ نے صرف کے اندر یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ مثال واوی، ٹھیک ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ کس وزن پر آتا ہے؟ وہاں پڑھا تھا وعاد یعید عیداتن، اسی طرح واصف یاصف صفاتن۔ صفت نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ صفت آئے گا۔ تو موصوف اور صفت مل کر، یہ موصوف صفت مبتدا، یہ موصوف اور صفت مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ ہر وہ جملہ جس کے شروع میں اسم آئے، یا حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی آئے، یا ما ولا میں سے کوئی آئے، یا لا نفی جنس میں سے کوئی آ جائے، یا پھر اسماء افعال میں سے کوئی آ جائے، تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ وہ جملہ کیا ہوگا؟ اب اس کے شروع میں اسم آیا ہوا ہے، اس لیے یہ کیا ہوگا؟ اسمیہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے جی فقط۔ کیا لفظ ہے؟ فقط۔ ایک ہم نے اسماء ظروف میں قطو بھی پڑھا ہے، وہ اور چیز ہے، وہ اس میں ظرف ہے، قط یہ اسم فعل ہے، یہ اسماء الافعال میں سے ہے، اور قطو اگر ہو تو وہ کس میں سے ہے؟ اسماء ظروف میں سے۔ وہ مراد نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فقط اسم فعل، اسم فعل۔ اس کے شروع میں فا آ رہی ہے، فا اس کا حصہ نہیں ہے، یہ فا الگ ہے، فا قط، اسم فعل صرف قط ہے۔ یہ فا فصیحیہ ہے، کون سی ہے؟ فصیحیہ۔ آپ نے
شرح میت کی شاید مختلف ترکیبیں دیکھی ہوں، ترکیب کے حوالے سے کتابیں پڑھی ہوں، جن میں سے کئی کتب ایسی ہیں کہ جن کے اندر ترکیبی حوالے سے کثیر اغلاط موجود ہیں۔ ان حوالے سے جو سب سے جامع کتاب ہے ترکیب کے حوالے سے وہ ہیں علامہ سید غلام جیلانی میٹھی، ان کی کتاب ہے البشیر الکامل۔ اور جہاں جہاں دیگر لوگوں نے ترکیب کے اندر غلطیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے بڑی اچھی خاصی پکڑ بھی کی ہوئی ہے، اور پھر ان کی غلطیوں کی پکڑ کے ساتھ ساتھ پھر اس کی تصحیح بھی کی ہوئی ہے۔ تو وہ البشیر الکامل میں فرماتے ہیں یہ فا کیا ہے؟ فصیحیہ۔ اور فا فصیحیہ کون سی ہوتی ہے؟ فا فصیحیہ وہ ہوتی ہے کہ جو شرط کے محذوف ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کس پر دلالت کرتی ہے؟ شرط کے محذوف ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں شرط بھی ہے، لفظوں میں نہیں تقدیری ہے۔ تو یہ فا کون سی ہوگی جی؟ فصیحیہ۔ فا فصیحیہ مبنی بر فتح، قط کیا ہے؟ اسم فعل ہے، اور اسم فعل کس معنی میں ہے؟ انتہی کے معنی میں ہے۔ اسم فعل بمعنی انتہی۔ انتہی یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی یہ قط جو ہے اسم فعل بمعنی امر ہے، اور امر کون سا ہے؟ انتہی۔ یہ باب افتعال سے واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے۔ واحد مذکر حاضر میں ہم نے پہلے بھی فعل مضارع کے اندر فاعل نکالنے کا طریقہ پڑھا کہ فعل مضارع ہو یا فعل امر حاضر ہو یا مطلق فعل امر ہو، فعل مضارع کے جن صیغوں میں فاعل مستتر ہوتا ہے فعل امر کے بھی انہی صیغوں میں فاعل مستتر ہوگا، جن میں بارز ہوتا ہے فعل امر کے انہی صیغوں میں فاعل بارز ہوگا۔ تو فعل مضارع میں واحد مذکر حاضر کے صیغے میں فاعل مستتر ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہوگا؟ مستتر، اور وہ کیا ہوگی جی؟ انتہی۔ اس میں انت ضمیر مستتر فاعل۔ اچھا جی، فعل امر حاضر اپنے فاعل سے مل کر، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے جملے جو ہیں وہ اسمیہ بنیں گے، جس کے شروع میں اسم آ جائے، حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی آ جائے، ماولا میں سے کوئی آئے، لا نفی جنس آ جائے، اسماء الافعال میں سے کوئی آ جائے، تو اس میں فعل آ گیا۔ اس لیے اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ فعل امر حاضر معروف، اس میں انت ضمیر مستتر فاعل، فعل امر حاضر اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، امر ہے نا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوئی شرط محذوف کی۔ کیا ہوئی جی؟ جزا ہوئی شرط محذوف کی۔ اب وہ شرط کیا ہے؟ ہم وہ عبارت لے آتے ہیں، چونکہ بات پیچھے ہو رہی ہے نا حروف جارہ کی، پہلی نوع ان حروف کے بارے میں جو اسم کو جر دیتے ہیں فقط۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جب آپ ان حروف کے ساتھ اسم کو جر دے لیں تو پھر آپ رک جائیں، مطلب ان کے ساتھ پھر آپ اور کوئی عمل نہیں کر سکتے، بس یہی عمل ان کا ہے، تو دیگر اعمال سے آپ باز آ جائیں۔ تو عبارت ہم یہاں مقدر نکال سکتے ہیں، اذا جررت بہل اسم، اذا جررت بہل اسم فقط، تو یہ ہو گئی شرط
مقدر. اچھا جی، اس کے شروع میں آیا اذا. اذا کے بارے میں ہم نے اسماء ظروف میں یہ بات پڑھی تھی کہ یہ متضمن معنی شرط بھی ہوتا ہے اذا، لیکن یہ اس وقت متضمن معنی شرط ہوتا ہے جب اس کے بعد دو جملے آئیں. اب ایک جملہ تو یہ آ گیا جو شرط پر دلالت کر رہا ہے، دوسرا جملہ جو جزا پر دلالت کر رہا ہے. اور اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر اذا محض اس میں ظرف ہوگا، مضاف ہوگا. یہاں اس میں ہم اس کو کہیں گے اذا اس میں ظرف متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم. اذا کیا ہوگا؟ اس میں ظرف، یہ بھی سید صاحب نے بات لکھی، اس میں ظرف متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم. یہ تینوں چیزیں، اس میں ظرف ہوگا، معنی شرط کو متضمن ہوگا، مفعول فی مقدم ہوگا. اس کے بعد اگلا کلمہ ہے جی جررتا. جررتا صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد. اسباب، یہ مضاف ہے، اسباب ناصر ینصرو، تو اس میں تا ضمیر بارز کیا ہے؟ فاعل. جیسے آپ کو بتایا کہ ماضی کے جو 14 صیغوں میں سے 2 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. ان میں فاعل کبھی اس میں ضمیر ہوگا، کبھی اس میں ظاہر، اور اس میں ضمیر ہو تو مستتر ہوگی. ان 2 کے علاوہ باقی جو 12 صیغے ہیں ان میں کیا ہوگا؟ فاعل اس میں ضمیر ہوگی بارز، اور یہاں تا ضمیر بارز اس کا کیا ہے؟ فاعل. جررتا فعل بفاعل. با حرف جار، ہا ضمیر مجرور متصل، اور یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ حروف جارہ کی طرف. پہلی ترکیب میں جو ہے نا النوع الاول حروف تجر الاسم، اسی کی طرف. یعنی جب آپ حروف جارہ کے ساتھ اسم کو جر دے دیں تو پھر آپ رک جائیں، یعنی اور کسی کام سے رک جائیں جر کے علاوہ سے. تو با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور کل یہ کیا ہو جائیں گے؟ ہم نے یہ قاعدہ بار بار پڑھا کہ جار مجرور کیا ہوتے ہیں ترکیب کے اندر؟ متعلق کس کے؟ فعل یا صیغہ صفت کے. فعل کے متعلق ہوتے ہیں یا صیغہ صفت کے. اگر فعل ترکیب کے اندر لفظوں میں موجود ہو تو ہم جار مجرور کو ظرف لغو بناتے ہیں، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر ظرف مستقر. یہاں متعلق لفظوں میں موجود ہے جررتا، تو یہ کیا ہوگے؟ ظرف لغو. ظرف لغو. الاسم کیا بن جائے گا؟ مفعول بہ. فعل اپنے فاعل، ظرف لغو، مفعول بہ اور مفعول فی مقدم سے مل کر، مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بن جائے گی؟ شرط. کیا بن گئی؟ شرط. اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا. شرط اپنی جزا سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ شرطیہ بن جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد اگلی ترکیب ہے وَتُسَمَّى حُرُوفًا جارہ. واو کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. واو حرف
مبنی علی الفتح ہوگی. تسمى صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مطلق مثبت مجہول. یہ فعل کیا ہوگا؟ مجہول. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، مزید جانچ لیتے ہیں. تسمى کیا ہے جی؟ کلمات ثلاث. اگر اس کی حیثیت کو لیا جائے، لفظ مستعمل کی کون سی قسم جی؟ مفرد. مفرد کی کون سی قسم جی؟ فعل. علامت کیا ہے؟ مضارع ہونا. مرب ہے، مبنی ہے. مرب کی کون سی قسم؟ فعل مضارع نون جمع مؤنث اور تاکید سے خالی ہے. یہاں کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے. کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. اور حالت رفع کس وجہ سے ہے؟ کہ یہ عوامل نواسب و جوازم سے خالی ہے. جب مضارع عوامل نواسب و جوازم سے خالی ہو تو کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. اور آگے پھر مضارع کے اعراب کی 4 صورتیں آپ نے پڑھی تھیں، ان میں سے یہاں اس کی حالت رفع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ، چونکہ یہ کیا ہے؟ معتل الفی. اور معتل الفی کی حالت رفع کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ. تو یہ ضمہ تقدیری ہوگا. عامل ہے یا معمول؟ تو یہ جی معمول ہے. معمول اسمی ہے یا فعلی؟ یہ معمول فعلی ہے. اور معمول فعلی یعنی فعل مضارع. اور یہاں عامل جو ہے وہی آپ کو بتا دیا کہ اس کا عوامل نواسب و جوازم سے خالی ہونا. دوسرا یہ خود عامل بھی ہے. دوسری اس کی حیثیت کیا ہے؟ عامل بھی ہے. اچھا جی، فعل ہے نا. فعل چاہے لازم ہو یا متعدی، معروف ہو یا مجہول، وہ عمل کرتا ہے. لازم ہو فاعل کو رفع دیتا ہے، متعدی ہو ساتھ مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، معروف ہو. اور اگر مجہول ہو تو نائب فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گا. اب یہاں تسمہ جو ہے یہ عامل بھی ہے. یہ اپنے نائب فاعل کو، چونکہ مجہول ہے تو نائب فاعل کو کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے، جو اس کے اندر ہیا ضمیر موجود ہے اور ما قبل حروف کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ما بعد حروف انجارہ اس کو نصب بھی دے رہا ہے، وہ مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب عامل اصلی ہے، عامل لفظی ہے یا معنوی؟ لفظی ہے. سماعی ہے یا قیاسی؟ قیاسی ہے. قیاسی میں پھر یہ لازم ہے یا متعدی؟ متعدی ہے. متعدی بیک مفعول یا 2 مفعول؟ متعدی ب2 مفعول ہے. 2 مفعول کی طرف کیسے متعدی ہے؟ دیکھیں، جو اس کے اندر نائب فاعل ہے در حقیقت وہ بھی مفعول تھا، اس کو ہم نے کیا کیا؟ اس کا نائب فاعل بنا دیا. جب اس کا فاعل مذکور نہیں ہے تو وہ اسی کو ہم نے اس کا نائب فاعل بنا دیا. اور دوسرا مفعول یہ ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ متعدی ب2 مفعول ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ ایک بات اور ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ سما یسمی تسمیہ، یہ باب کبھی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، کبھی 2 مفعولوں کی طرف. ٹھیک ہے، کبھی ایک مفعول کی طرف، کبھی 2 مفعولوں کی طرف. اگر یہ نام رکھنے کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا. اور اگر اس معنی میں نہ ہو تو پھر 1 مفعول کی طرف متعدی ہوگا. اور یہاں چونکہ یہ اسی معنی میں ہے اور ان کا نام رکھا گیا ہے حروف جارہ، انہیں کیا کہتے ہیں جی؟ حروف جارہ. تو یہاں یہ 2 مفعولوں کی طرف 1 مفعول وہی آ گیا جو اس کا نائب فاعل ہے، اور دوسرا مفعول آگے آ رہا ہے، ہم اس سے بحث کر لیتے ہیں. تو تسمى فعل مجہول با نائب فاعل.
آگے پھر دو نکرہ اکٹھے ہو گئے حروفاً جاراتن. قاعدہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جب ترکیب میں دو نکرہ اکٹھے ہو جائیں تو ان کو آپس میں کیا بناتے ہیں؟ موصوف اور صفت. تو حروفاً موصوف، حروفاً جاراتن صیغہ صفت، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوء موصوف، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف اور صفت مل کر مفعول بہ. صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. صیغہ صفت اپنے نائب فاعل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. اب ہم نے اس کو جملہ فعلیہ کیوں بنایا؟ شروع میں فعل آ رہا ہے، تو جس جملے کے شروع میں فعل ہو اسے کیا بناتے ہیں؟ فعلیہ خبریہ. اگر انشاء کی قسم ہو تو انشائیہ، اور انشاء کی قسم نہ ہو تو پھر خبریہ. لیں جی، اس سبق کی ہم آخری ترکیب کرنے لگے ہیں اور وہ ہے جی وَهِيَ 17 حرفاً. وَهِيَ واو حرف عطف، ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، 17 ممیز، 17 حرفاً تمیز، ممیز تمیز مل کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واضح ہوگی بات؟ اب ہم نے یہاں ہیا ضمیر مرفوع منفصل کو مبتدا کیوں بنایا؟ اس حوالے سے آپ یہ بات نشین کر لیں کہ اگر ضمیر مرفوع، آپ کو پتہ ہے یہ مرفوعات کی قسم ہے، مضمرات میں سے ہے نا، اور مضمرات معرفہ کی قسم ہے، معرفات کی قسم ہے. تو اگر ضمیر مرفوع منفصل جملہ کے شروع میں آ جائے تو وہ اکثر مبتدا بنے گی اور ما بعد اس کی خبر بنے گا. جیسے یہی مثال ہے کہ اس کے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل آ گئی، یہ مبتدا ہم نے بنا دی اور ما بعد اس کی خبر بن گیا. 17 ممیز حرفاً تمیز، اس حوالے سے ہم نے قاعدہ پہلے ہی پڑھا ہوا ہے کہ 11 سے لے کے 99 تک ممیز کی تمیز، اعداد کی تمیز کس طرح آتی ہے؟ منصوب مفرد. اس لیے حرفاً منصوب بھی ہے اور مفرد بھی ہے. تو ممیز تمیز مل کر یہ خبر، مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اچھا، اس یا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہی حروف، یعنی یہ جو حروف جارہ ہیں یہ کتنے ہیں؟ یہ حروف 17 ہے. تو ضمیر واحد مؤنث کی اس لیے ہم لوٹا رہے ہیں، پہلے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ جب کوئی صیغہ جمع مکسر کا ہو تو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے، اس کی صفت واحد مؤنث لائی جا سکتی ہے، اس کا حال واحد مؤنث لایا جا سکتا ہے. نہیں الحمدللہ یہاں تک ہماری یہ ترکیبیں مکمل ہوئی. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق کے اندر ان حروف کی فردن تراکیب اور مثالوں کے بارے میں بات کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا